پاکستان میں اقلیتوں پر ظلم و ستم باشمول توہین مذہب کے الزامات میں اضافہ، جس میں لاہور یوحنا آباد ثانیہ جسے 10 سال بیت گئے، جہاں 2 گرجا گھروں کو خودکش حملہ والوں نے نشانہ بنایا۔ 15 مارچ 2015 پاکستان کے شہر لاہور کے ایک مسیحی محلے میں 2 گرجا گھروں کے قریب 2 بم دھماکوں میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان دھماکوں میں 70 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جن میں یوحنا آباد کے علاقے کے گرجا گھروں میں اتوار کے اجتماع میں شرکت کرنے والے عبادت گزاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی مسیحی برادری اکثر عسکریت پسندوں کی طرف سے نشانہ بنتی رہی ہے۔ اسی طرح 16 اگست 2023 کو درجنوں مسیحی خاندانوں کو فیصل آباد جڑاوالا میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ کچھ مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ جڑاوالا میں سنما چوک میں ایک گھر کے قریب قرآن پاک کے متعدد بے حرمتی والے صفحات ملے ہیں۔ بدھ کی صبح فیصل آباد کے ہزاروں مشتعل افراد کرسچن کلونی گئے، جو علاقے کی 3 بستیوں میں سے ایک ہے۔ توہین مذہب کے ملزمان کو مارنے کے لیے گئے، جن پر مبینہ طور پر الزام تھا کہ انہوں نے اسلامی صحیفے کی بے حرمتی کی تھی، جس کے بعد ہجوم نے کرسچن کلونی میں گرجا گھروں اور گھروں پر حملہ کیا۔ مساجد کے لاؤڈ سپیکرز لوگوں کو اکسانے کے لیے استعمال کیے گئے اور خونخوار ہجوم نے مبینہ توہین مذہب کا بدلہ لینے کے لیے ملزمان کی گرفتاری اور ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ چند گھنٹوں کے اندر سالویشن آرمی چرچ، جو ضلع کی قدیم ترین مسیحیوں کی ملکیت میں سے ایک ہے، کو نشانہ بنایا گیا۔ شہر میں لاتعداد بائبلیں جلا دی گئیں اور دوپہر تک کم از کم 8 گرجا گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی، جس پر مقامی مسیحی کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ گرجا گھروں میں توڑ پھوڑ کی تعداد زیادہ ہے۔ اسی طرح ظلم و ستم کی ایک اور کہانی، جہاں پاکستان میں سری لنکن فیکٹری مینیجر کو مار مار کر آگ لگا دی گئی۔ پاکستان میں سری لنکا کے ایک فیکٹری مینیجر کو ایک ہجوم نے مار مار کر ہلاک کر دیا اور آگ لگا دی۔ پولیس نے تصدیق کی ایک واقعے میں مقامی میڈیا نے مبینہ توہین مذہب سے منسلک ہونے کی اطلاع دی۔ یہ واقعہ جمعہ کو دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 200 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں سیالکوٹ میں پیش آیا۔ پاکستان میں توہین رسالت کی طرح چند مسائل کو جنم دے رہے ہیں، اور اسلام کی توہین کی معمولی سی تجویز بھی احتجاج اور لنچنگ کو بھڑکا سکتی ہے۔ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ حملہ واروں نے مینیجر پر اسلامی مقدس آیات والا پوسٹر پھاڑنے کے لیے توہین مذہب کا الزام لگایا تھا۔ اسی طرح مشتعل ہجوم کا شکار ہونے والا مسیحی شخص نذیر مسیح کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ 25 مئی 2024 کو سرگودا میں ایک مسیحی شخص نذیر مسیح پر ہجوم نے حملہ کر دیا۔ ضلع کی مجاہد کلونی میں اقلیتی برادری کے کچھ دیگر افراد کے گھروں پر بھی حملہ کیا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور مقتول کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ باہر آیا تو ہجوم نے اس پر لاتوں اور مٹھیوں سے حملہ کیا اور اس پر پتھر برسائے۔ بھیڑ بھڑک اٹھی اور مسیحی خاندان سے تعلق رکھنے والی جوتوں کی دکان کو آگ لگا دی اور دیواروں اور دروازوں کو نقصان پہنچانے کے بعد ان کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس کے بعد 44 نامزد اور 300 سے 400 نامعلوم ملزمان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ادھر پولیس نے مسیحی شخص کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ بھی درج کر لیا تھا۔ پاکستان میں اسی طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جس پر اقلیتیں پاکستان میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC، جڑے رہیں CRC کے ساتھ۔